السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے بعل کیا تھا؟ وہ بت جس کی پوری قوم عبادت کرتی تھی اور حضرت الیاس علیہ السلام کا واقعہ۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کئی ایسی قوموں اور واقعات کا ذکر فرمایا ہے جن میں انسانوں کو یہ سبق دیا گیا کہ عبادت صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے، اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے ہیں وہ گمراہی میں پڑ جاتے ہیں۔ انہی واقعات میں ایک واقعہ حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم کا بھی ہے، جن کے بارے میں قرآن مجید میں ذکر ملتا ہے کہ وہ ایک بت کی عبادت کرتے تھے جس کا نام بعل تھا۔ یہ بت دراصل ایک بہت بڑا مجسمہ تھا جسے اس قوم نے اپنا معبود بنا لیا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہی ان کو رزق دیتا ہے، یہی بارش برساتا ہے اور یہی ان کی مشکلات کو دور کرتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ صرف ایک بے جان پتھر تھا جو نہ سن سکتا تھا، نہ دیکھ سکتا تھا اور نہ ہی کسی کو فائدہ یا نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اس قوم کے لوگ اپنی گمراہی میں اس قدر آگے بڑھ چکے تھے کہ وہ بعل کے سامنے جھکتے تھے، اس کے نام کی قربانیاں دیتے تھے اور اس کے سامنے دعائیں کرتے تھے۔ ان کے دلوں میں یہ یقین بیٹھ چکا تھا کہ یہی ان کا سب سے بڑا معبود ہے۔ اس وقت اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے ان کی ہدایت کے لیے ایک عظیم نبی کو بھیجا جن کا نام حضرت الیاس علیہ السلام تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم کو آ کر سب سے پہلے یہی پیغام دیا کہ اے لوگو، تم اس بت کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ تمہیں رزق دے سکتا ہے؟ تمہارا رب تو وہ ہے جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے، جس نے سورج اور چاند کو بنایا، جس نے تمہیں زندگی دی اور جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ مگر اس قوم کے لوگ اپنے باطل عقیدے میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ انہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کی بات کو سننے کے بجائے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا بھی اسی بعل کی عبادت کرتے تھے اور ہم بھی اسی کی عبادت کریں گے، ہمیں تمہاری باتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے بہت صبر کے ساتھ انہیں سمجھایا۔ انہوں نے انہیں بار بار بتایا کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور یہ بعل صرف تمہاری گمراہی کا سبب ہے، مگر وہ لوگ اپنی ضد اور غرور کی وجہ سے سچ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ قرآن مجید میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم بعل کو پکارتے ہو اور سب سے بہترین پیدا کرنے والے اللہ کو چھوڑ دیتے ہو جو تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی رب ہے؟ مگر اس قوم نے انکار ہی کیا اور حضرت الیاس علیہ السلام کی بات کو جھٹلایا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی قدرت دکھائی اور اس قوم پر سختی اور مصیبتیں آنے لگی، کیونکہ جب انسان بار بار نصیحت کے باوجود سچ کو قبول نہیں کرتا تو اللہ رب العزت اسے تنبیہ کے لیے آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کی بات کو مان لیا تھا اور وہ اللہ کی عبادت کرنے لگے تھے، مگر زیادہ تر لوگ اسی بعل کی عبادت میں لگے رہے۔ وقت گزرتا گیا اور آخر کار اللہ رب العزت کا فیصلہ آ گیا اور وہ لوگ جو بعل کو معبود مانتے تھے خسارے میں پڑ گئے، جبکہ جو لوگ اللہ رب العزت پر ایمان لے آئے تھے وہ کامیاب ہو گئے۔ اس واقعے میں انسانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ عبادت صرف اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے، کیونکہ وہی خالق ہے، وہی رازق ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ قرآن ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ بت یا کوئی بھی مخلوق انسان کو فائدہ یا نقصان نہیں دے سکتی۔ اگر انسان انہیں معبود بنا لے تو یہ اس کی سب سے بڑی گمراہی ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ اپنے باپ دادا کی روایتوں کو دیکھ کر غلط راستے پر چلتے رہتے ہیں، حالانکہ انہیں سچ کی تلاش کرنی چاہیے اور اللہ کے پیغام کو سمجھنا چاہیے۔ بعل کا بت اس قوم کے لیے صرف ایک آزمائش تھا جس میں زیادہ تر لوگ ناکام ہو گئے، مگر جو لوگ اللہ کے سچے بندے تھے انہوں نے حق کو پہچان لیا اور اسی کی عبادت کی۔ یہی وہ پیغام ہے جو قرآن انسانوں
کو دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں وہ دراصل اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، کیونکہ اصل طاقت اور اختیار صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں بار بار یہ بات دہرائی گئی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرے، اسی سے مدد مانگے اور اسی پر بھروسہ رکھے، کیونکہ وہی سب کا رب ہے اور وہی انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی دے سکتا ہے۔ یہی وہ سبق ہے جو حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم کے واقعے سے ہمیں ملتا ہے کہ بال جسے چھوٹے معبود انسان کو صرف گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت کی عبادت انسان کو ہدایت اور کامیابی کی طرف لے جاتی ہے، اور جو لوگ اس حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں وہی حقیقت میں کامیاب ہوتے ہیں اور اللہ کے نزدیک عزت پاتے ہیں۔ سبحان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔